فیلڈ مارشل عاصم منیر اور محسن نقوی 4 روز ایران میں کافی زیادہ ذلیل ہونے کے بعد خرامہ خیر و عافیت سے واپس پاکستان پہنچے ہیں۔ کیوں گئے تھے ایران، کیا کھویا کیا پایا، یہ میرا خاص موضوع رہے گا اس ویلاگ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، اللہ چاہے جسے عزت دے اور چاہے جسے ذلیل کرے، اینڈ ہی honor whom he will and he disgraces whom he will۔ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ویسے تو مریم نواز نے بھی چائنا کے دورے میں کافی وہ ذلیل ہو رہی ہے اور کافی ذلتیں کما رہی ہے، لیکن میرا آج کا یہ خاص ویلاگ منیر اعظم اور محسن نقوی کے ایران سے دورے کے متعلق ہوگا۔ پس منظر میں بھی جائیں گے اور آئندہ حالات کیا بن رہے ہیں اس پر بھی تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج میں نے یہ ماسک اتار دیا، آپ کی فرمائش تھی کہ میں آپ کو شکل دکھاؤں تو شکل بھی دکھا رہا ہوں، اور آخر میں آپ کو اقبال کی ساقی نامہ سے کچھ بہت ہی خوبصورت شاعری بھی سناؤں گا۔ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، پورا بند آپ کو سناؤں گا۔ آغاز کریں گے عاصم منیر سے۔ عاصم منیر اور محسن نقوی ایران گئے تو پہلے بھی یہ ایران ہر مہینے میں 3 دورے کرتے رہے ہیں، گزشتہ خاص طور پر 1 سال سے جب سے امریکہ اور ایران کی جنگ شروع ہوئی تو یہ دورے کرتے رہے ہیں، اور بطور مصالحت کار صلح کروانے کے لیے یہ دورے کیے گئے ہیں۔ اور کہنا یہ ہے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور منیر اعظم کا کہ ہم پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم ایران کی امریکہ کے حوالے سے صلح کے حوالے سے اسلام آباد میں کوئی وہ ایک ہوا تھا، میٹنگ ہوئی تھی، پھر یہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے، وہاں میٹنگز ہوئیں، شرم الشیخ میں ہوئیں، عمان میں ہوئیں، اور یہ وہاں جاتے رہے، دوروں پر جاتے رہے اور خوب پیسہ بھی باتے رہے کہ ہم صلح کروا رہے ہیں، اور پوری دنیا ہمیں بطور مصالحت کار عزت دے رہی ہے، عزت اور وقار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج کل پاکستان میں ریپ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد میں واپس اپنے موضوع پر آؤں گا۔ گزشتہ روز ہری پور میں ایک بچی ریپ ہوئی، لاہور میں وہ 2 بچیاں مریم کی پنجاب پولیس نے ریپ کر دیں۔ تو پاکستان میں یہ ریپ کے کیسز کافی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان سے بھی مزے کی بات ہے، ریپ کے سب سے زیادہ کیسز جو ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اور بھی کچھ مسئلے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں، یہ جہاں بھی بچیاں ریپ ہوتی ہیں، افسوسناک چیز ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ فرض کریں لاہور میں بھی ریپ ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی لڑکیاں ریپ ہو رہی ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی ریپ ہو رہی ہیں۔ اگر یہی آفت ہمارے گھر میں آن پڑے، میری بیٹی خطرے میں ہو، میری بہن خطرے میں ہو، میری وائف خطرے میں ہو، اس کا ریپ ہونے کا اگر آپ کو اندیشہ ہو، اور دوسری طرف امریکہ میں بھی ریپ ہو رہے ہیں، تو آپ پہلے اپنی بیوی کو بچائیں گے، اپنی بیٹی کو بچائیں گے؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اگر آپ ایک غیرت مند انسان ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، تو بلوچی ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر آپ میں غیرت کی تھوڑی سی بھی رمق ہوگی تو آپ پہلے اپنی بیٹی کو بچائیں گے۔ اور بچائیں گے کیا؟ اس جو ریپر کو آپ، میرے خیال میں اگر غیرت ہوگی تو غیرت کا تقاضا یہ ہے اسے جان سے ماریں گے، اب تک تو آپ کو سکون آئے گا نہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں گن ہے تو گن سے ماریں گے، گن نہیں ہے ہاتھ سے ماریں گے، مکوں سے ماریں گے، چھری سے ماریں گے، کسی بھی طرح اسے آپ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ریپ کرنے والا اگر بہت ہی طاقتور ہے، وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ اس کے سامنے بالکل کمزور ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کی منت محتاجی کر کے بھی اپنی بچی کو بچانے کی کوشش تو میرے خیال میں ضرور کریں گے۔ اگر کوئی صورت باقی نہیں بچتی تو روئیں گے، فریادیں گے، چیخنا شروع کریں گے اور گالیاں دینا شروع کر دیں گے، کم از کم گالیاں تو دیں گے۔ اگر آپ یہ کوئی بھی رد عمل نہیں دیتے تو اس سے کیا مطلب ہوگا کہ آپ بے غیرت ہیں۔ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آپ امریکہ کی بیٹی کو بچا رہے ہو، گو کہ اچھا نہیں ہے امریکہ کی بیٹی ہو، انگلینڈ میں کوئی بچی ریپ ہو، ہے سارا غلط کام ہے، لیکن جب میری اپنی بیٹی خطرے میں ہے تو مجھے امریکہ کی فکر پہ نہیں رہے گی، پہلے میں اپنی بیٹی کو بچاؤں گا۔ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا فیلڈ مارشل ایران کی صلح کرائے گا اسرائیل سے۔ ہمارا فیلڈ 1 سال سے لگا ہوا ہے، اربوں روپے اس کام پر لگائے ہیں
اربوں روپے لگا دیے ہیں میرے پاکستانیوں اس کام پر کہ امریکہ کی ایران سے صلح کروائیں گے، امریکہ کی ایران کی اسرائیل سے صلح کروائیں گے۔ خدا پاڑ نکلا چوہا، بحیرہ ہرمز کھلوانے کے لیے منیر اعظم اور محسن نقوی گئے تھے۔ آگے میں نے پوری تفصیل رکھنی ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے۔ آج تو میں نے ماسک بھی اتار دیا ہے، تو آپ نے اس ولاگ کو مکمل دیکھنا ہے۔ ابھی میں نے بڑی کام کی باتیں کرنی ہے، شاعری بھی آپ کو سنانی ہے۔ اب انہوں نے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر یہ امریکہ کی بیٹی کی عزت کی انہیں بڑی فکر ہے کہ وہ ریپ نہ ہو جائے۔ اس وقت وطن عزیز کے حالات کیا ہیں؟ پاکستان میں اس وقت کشمیر میں بڑی تعداد میں راولہ کوٹ میں مرد نہیں، عورتیں، بچیاں، بوڑھی عورتیں، ان کی ویڈیوز آتی ہیں، رونا آتا ہے۔ آج دیکھیں جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، آپ نے بھی نماز پڑھی ہوگی، میں بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں جنگل میں تھوڑی سی دیر کے لیے واک کر کے، یہ ولاگ میں جنگل میں بنانا چاہتا تھا، شام کو میں جنگل میں جاؤں گا، تو دل میرا اتنا اداس تھا۔ مولانا صاحب نے تقریر بھی کچھ ایسی کی کہ انہی موضوعات پر باتیں کی، تو میں اور دکھی ہو گیا، تو لہٰذا میں ان موضوعات پر دیکھیں کشمیر میں یہ حالات ہیں، وہاں پر بوڑھے بچے اور بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ یہ رہے ہیں کہ کشمیر میں یہ 12 سیٹیں ہیں، ابھی رولا پڑ گیا، حکومت کس کی بنے گی، کیا ہوگا آگے، کیا تماشا ہوگا۔ یہ سور کھانے والے اقتدار کے بھوکے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے، جنہوں نے ہمارا اتنا اچھا ملک، ہمارا دنیا کا سب سے خوبصورت ملک، جغرافک لوکیشن کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک، ہمیں انہوں نے بھکاری بنا دیا، ہمیں انہوں نے دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا، اور کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کر رہے ہیں ہم۔ اپنی بیٹیاں ریپ ہو رہی ہیں، ان کی فکر نہیں امریکہ کی بیٹیوں کو بچانے کی، یہودیوں کی بیٹیوں کو، اپنا اسرائیل کی بیٹیوں کو بچانے کی ان کو فکر ہے، اپنی فکر نہیں۔ کشمیر میں 200-300 لوگ مارے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیمز ہاسپٹل میں وہ بچوں کا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ نیپال جیسے ملک میں وہاں پر، حالانکہ وہ قدرتی آفت ہے، یہ انسانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نیپال میں گلیشیئر گرا ہے، ہمالیاز کی اونچی پہاڑیاں ہیں، وہاں سے اتنے زیادہ گلیشیئر گرے ہیں کہ اچانک وہ دریا جس میں مطلب ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہے اس سے 50 گنا زیادہ وہ گلیشیئر اور پتھر لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پر یہ قدرتی آفت ہے۔ اسلام آباد میں پیمز میں قدرتی آفت نہیں آئی، سرحد یونیورسٹی میں قدرتی آفت نہیں آئی، وہ انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ اور سرحد یونیورسٹی میں وہ جو وردی پوسٹ جو کرنل تھا، اس کے حوالے سے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن 25-30 طالب علموں کو، وہ غریب طالب علم جو اس کی معشوقہ، اس کرنل کی معشوقہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اس کی بدتمیزیوں پر، اور ایک نئی ویڈیو آئی ہے اس میں اس کرنل کی معشوقہ باقاعدہ ایک بچی کو مار رہی ہے، اور اوپر سے اس نے کرنل بلایا ہے، اور بچوں نے پھر اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، جو وہ ایک بچی کو، اس کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے، میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اپنی یہاں پر کچھ یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ اس کی بیوی تھی بھی نہیں، کہتے ہیں معشوقہ تھی، اگلے ہفتے شادی کی، اس کی پہلے شادی ہوئی ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں مارنگ بلوچ اس قوم کی بیٹی ہے، مار دیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پٹھان مر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پنجاب میں بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کریں، اپنے لوگوں سے صلح نہیں کر رہے، لیکن ایران کی صلح کروائیں گے، اسرائیل سے ایران کی صلح کروائیں گے امریکہ سے، اور بحیرہ ہرمز کھلائیں گے۔ اب میں ذرا بحیرہ ہرمز پر آتا ہوں۔ بحیرہ ہرمز میں پاکستان کا اتنا نقصان نہیں ہو رہا، بحیرہ ہرمز سے پاکستان سے زیادہ نقصان دنیا میں کس کا ہو رہا ہے؟ دنیا کا 80% آئل بحیرہ ہرمز سے گزرتا ہے۔ ایران نے کہا ہے میں نہیں کھولوں گا، مجھ پر تم حملے کرتے ہو، تم میرے ملک کو تم برباد کر رہے ہو، تو میں کسی کو تیل نہیں لے کے جانے دوں گا۔ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اس کی زمین ہے، اور اس نے بڑا تگڑا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ابنائے ہرمز اگر امریکہ میں دم خم ہوتا تو کب کا اسے وہ کھلوا چکا ہوتا، نہیں کھلوا سکتا۔ ابنائے ہرمز کوئی چھوٹی سی جگہ تو ہے نہیں،
بہت ہی بڑا ساحل ہے اور وہاں پر جزیرے ہیں، ان سب پر ایران کا کنٹرول ہے، اور وہاں پر وہ مضبوط پوزیشن میں ہے، اس نے میزائل، اس کے ڈرون، ہر چیز اس نے رکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کے پاس یہی ہتھیار ہے، اسے آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے زیادہ بحیرہ ہرمز کو بند ہونے کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ انگلینڈ، فرانس، جرمنی، یورپ کے ملکوں کو ہو رہا ہے، چین کو، جاپان کو، آئل وہاں سے جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان فلپائن کو، ان ملکوں کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارا سب سے کم نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کم نقصان ہو، ہم عمان سے، قطر سے، جہاں سے بھی لانے جائیں ہمیں روکتے بھی وہ نہیں ہیں۔ تو یہ بحیرہ ہرمز کھلوانے کے لیے جب وہاں گیا، ایرانیوں سے ان کی بات چیت ہوئی تو صدر پزشکیان، دیکھیں ایران کی لیڈرشپ انتہائی سوجھ بوجھ والی ہے، وہاں پر کوئی بھی لیڈر بنتا ہے وہ ایک پروسیس سے گزر کے بنتا ہے، مریم کی طرح یہ نہیں ہے کہ ہیرا منڈی میں گئے، 2 ٹھمکے لگائے، یا منیر اعظم کچھ زندگی میں کوئی جنگ لڑی نہیں ہے، فیلڈ مارشل کے تمغے لگا لیے، ادھر 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 تمغوں میں بھر دیا، لیکن اصل تم نے کیا کیا، اس ملک کو تم نے دیا کیا، ساری دنیا دیکھ نہیں رہی، اور تم کہہ رہے ہو تم پاکستان کی عزت میں اضافہ کر رہے ہو، اپنے ملک میں آگ لگی ہے اس سے تم بجھا نہیں رہے، اپنے ملک میں اپنے عوام سے صلح کے لیے تیار نہیں، بلوچوں کے ساتھ صلح کے لیے تیار نہیں، ان پر گولیاں برساؤ، پٹھانوں کے ساتھ صلح نہ کرو، ان پہ گولیاں برساؤ، اور جھوٹ سب سے بڑا یہ کہ یہ دہشت گرد ہیں، انڈیا سے دہشت گرد بلوچستان آتے ہیں اور KPK میں آتے ہیں، پٹھان آتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرو، اصل کہانی یہی ہے نہیں۔ آپ خود سوچو، میں پنجابیوں اور سندھیوں سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں، میرے پاکستانیوں، انڈیا کی جو بارڈر شیئر کرتا ہے انڈیا، وہ پنجاب سے ہے، کشمیر کی سائڈ سے ہے یا سندھ سے ہے، بلوچستان اور KPK سے تو انڈیا کی بارڈر ملتی ہی نہیں ہے، اگر انڈیا دہشت گرد بھیجے گا تو پنجاب سے، سندھ سے گزر کے وہ بلوچستان پہنچیں گے، تو انڈیا کو بلوچستان یا KPK اتنا لمبا فاصلہ طے کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ اگر انڈیا دہشت گردی کروانا چاہتا ہے تو وہ تو پنجاب کے ساتھ بارڈر ملی ہوئی ہے، وہ پنجاب میں دہشت گردی کرے، وہ سندھ میں دہشت گردی کرے۔ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں، آپ گوگل ارتھ کھولیے، میپ دیکھیے، انڈیا دہشت گردی کرتا ہے، بلوچستان تک پہنچنے میں انڈیا کو بہت ٹائم لگے گا، بلوچستان سے لوگ خریدنے میں بھی اس کو وقت لگے گا، وہاں پر مذہبی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو اس طرح سے بکتے نہیں ہیں، وہ اپنا ایمان نہیں بیچتے، تو KPK میں بھی ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، میں خود کیونکہ میں خود پٹھان ہوں، ہمارا تو آنا جانا ہے، ہم تعلق ہیں، ایسے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ آباد مسجدیں کہاں ہیں؟ ٹرائبل ایریا میں، ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، ہر آدمی روزہ رکھتا ہے، ہر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، مہمان نواز ایسے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور ان شریفہ سادہ لوگ غربت کے باوجود اتنے اچھے وہ لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہو وہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردی کے ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ وہ دہشت گردی کی مدد کر رہا ہے انڈیا، سب اب کہہ رہے ہیں افغانستان، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انڈیا نے اگر دہشت گردی کرنی ہے میرے پاکستانیوں، تو ان کے لیے جو سب سے ایزی ٹارگٹ ہے وہ پنجاب ہے یا سندھ ہے، بلوچستان اور KPK تو بہت دور آ جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس وجہ سے بلوچوں کے ساتھ آپریشن کرو، پٹھانوں پر، اور اپنے لوگوں کو مارو، ان سے مار کھاؤ، وہ بھی شہید ہوں، تم بھی شہید ہو، جہنم میں جاؤ سارے، ملکی تمہیں اس طرح قوم کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آرمی کا یہ استثناء والی بات بعد میں کروں گا، یہ ولاگ تھوڑا سا اگر لمبا بھی ہو جائے، میں نے کیونکہ خاص باتیں کرنی ہیں۔ ایران میں کیا ہوا ہے، انہوں نے آگے سے گالیاں دے کے انہیں واپس کیا ہے، کیونکہ یہ ہر مہینے جا کے چڑھ جاتے ہیں وہاں پر ایران کے کباب کھانے کے لیے، تو ایران کے صدر نے پزشکیان نے کہا بھائی تم اسرائیل کے اور امریکہ کے ایجنٹ بن کے آئے ہو، اس لیے ہم تمہیں کباب نہیں کھاتے، تم جاؤ واشنگٹن میں جا کے سور کا گوشت کھاؤ، تو سور کھانے کے عادی ہو، ہم تمہیں سور اور نہیں کھلائیں گے، تم ایجنٹ بن کے آتے ہو، تم امریکہ کے ایجنٹ بن کے آتے ہو ہمارے پاس۔ اچھا، یہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، بہت بڑا حملہ ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی۔ کہاں تباہی آئے گی؟ امریکہ جب آیا تھا، اسرائیل جب جنگ شروع کی تھی تو کیا کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، تمام اعلیٰ فوجی جرنیل شہید ہو گئے، لیکن ایران کا نظام، ان کی دوسری قیادت نے بہت ہی احسن طریقے سے سنبھالا، ریٹیلیٹ کیا، حملے کیے، جوابی حملے کیے، اور آج اس حد تک امریکہ نے اپنا سارا اسلحہ ہی ایران میں استعمال کر دیا ہے۔
دیکھیں. اور اسلحے کی بھی میں نے سنا ہے بارود کی بھی کمی پڑ رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ میزائل ان کے خرچ ہو گئے ہیں ایران میں. لیکن ایران ماشاءاللہ ابھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. یہ اس کو جا کے ڈراتے ہیں کہ بھائی امریکہ کا ہم پہ پریشر ہے. منیر اعظم اور نقوی، اچھا شہباز کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں کیا؟ ملک کا وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے تقریب وہ تو اسد زرداری ہے، وہ کیوں نہیں جا گئے ایران؟ نقوی اور یہ کیوں گئے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جا کر انہیں دھمکانے کی کوشش کی ہے بھائی کہ ہم پہ پریشر آئے گا. ہم نے سعودی عرب نے اور ترکیہ نے ہم نے معاہدہ بھی کر لیا ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ ہوگا. امریکہ کے اڈے ہیں سعودی عرب میں، تم حملہ جب تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو تم ایران والے کرو گے سعودی عرب پر، لہذا ہم بھی مجبور ہو جائیں گے تم پر حملہ کرنے پر. اس حوالے سے پھر صدر پزشکیان نے اور ایران کے میڈیا میں بھی کچھ چیزیں آئی ہیں، وہاں سے کچھ پوسٹ وغیرہ بھی میں نے پڑھی ہیں، تو انہوں نے اندیا یہ دیا، انہوں نے کہا ہے بھائی گیٹ لاس، دفع ہو جاؤ. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. امریکہ آئے حملہ کرے، تم نے اگر حملہ کیا سعودی عرب، ہم سعودی عرب پر، انہوں نے ایران نے کھل کے کہا ہے ہمیشہ ہم سعودی عرب ہمارے لیے بھی مقدس سرزمین ہے، ہم مکہ یا مدینہ پہ حملے نہیں کرنے والے، ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن اگر سعودی عرب ان کو اڑے دیتا ہے اور امریکہ سے حملے کرواتا ہے، امریکہ سے سعودی عرب حملے، اب امریکہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو فائنینس بھی عربوں نے کیا ہے. سعودی عرب، قطر، کویت اور یو اے ای، انہوں نے مل کے کہا ہے کہ پیسے ہم دیں گے امریکہ کو، کہا ہے تم ایران پر حملہ کرو. تو ایران آگے سے ان کو پھول پیش کرے گا، پھر حملہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا میرے پاکستانیوں؟ یہ سوال تو ہے کہ اس جنگ کا پیسہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، وہ مارک روبیو نے. دیکھیں امریکہ کا ڈیفینس سیکرٹری وہ کہہ رہا ہے جی کہ عربوں نے ہمیں کہا ہے، ساروں نے، انہوں نے لائے بھی سعودی عرب، قطر، کویت، یو اے ای، ان سب نے ہمیں کہا ہے کہ تم اگر ایران پر حملہ کرو گے، ایران سے ہمیں خطرہ ہے، یہ طاقتور ہو جائے گا تو ہمیں اس سے خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا اگر آپ حملہ کریں گے تو اس حملے پہ جو بھی پیسہ خرچ ہوگا وہ ہم کریں گے. تو جواب میں ایران پھر کیا کرے گا؟ ہم اس سے باہر ہیں، ایران سے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں، سعودی عرب سے، قطر سے، کویت سے، تو ہم یہیں باہر ہیں. امریکہ کا اس سے ہمیں تو جواب یہ خارجہ پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ نہ یہ جنگ ہماری ہے، جیسے عمران خان نے کہا تھا افغانستان کے ساتھ لڑنا ہے، ہم اپنی زمین نہیں دیں گے، کوئی اور راستہ تلاش کرو، جاؤ لڑو افغانیوں سے، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم اگر افغانستان پر پاکستان سے حملے کروائیں گے، آج یہ مسئلہ ہے، پاکستان سے حملہ کریں گے تو جواب میں کیا ہوگا؟ اب ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ سعودی عرب والے قطر یہ مجھ پر حملے کروا رہے ہیں امریکہ سے، اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں امریکہ کو، تو جواب میں ان اڈوں پر حملہ تو کروں گا. پھر بھی ایران انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. اس نے آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا، صرف انہی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے ابھی تک جہاں سے اس پر ایران پر حملے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کو محسن نقوی کو اور فیلڈ مارشل کو کہا دفع ہو جاؤ، تم بے غیرت ہو، پہلے تم اپنے ملک کے حالات دیکھو. اگر تم میں غیرت ہے، لیکن بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میرے خیال میں ساری حدیں کراس کی ہوئی ہیں انہوں نے. اگر تم میں غیرت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے پاکستانیوں میں ایک عام سا آدمی ہوں، مجھے آپ یہ ٹاسک دیں، میں ایک عام سا آدمی ہوں، بیسیکلی آئی ایم رننگ میئر ان مائی نیٹو ٹاؤن، میں ایک عام سا غریب سا آدمی ہوں. مجھے آپ کہیں بلوچستان سے دہشت گردی ختم کرو، خدا کی قسم میں کر سکتا ہوں. ان کے حقوق دو، میری بات مانو، میں کر سکتا ہوں. میں جا کر اپنے بلوچ بھائیوں کے پاؤں پڑوں گا، میں ان کی مدد کروں گا. جو دہشت گردی کرنے والے ہیں وہ ہیں پاکستان سے ہی ہیں، جو لڑ رہے ہیں تو پاکستانی ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انڈیا سے افغانیوں، میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں. انڈیا اور افغانستان والے کیسے یہاں آ کر دہشت گردی کر سکتے ہیں؟ پاکستانی ہی کچھ ہوں گے جو کرتے ہوں گے. ہم جا کے ان کی محنت کریں گے، ان کا پوچھیں گے کہ تم چاہتے کیا ہو، ان کا جو مطالبہ ہے وہ ہم پورا کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین پر ہمارے وہاں سے منرلز ہیں، وہاں سے گرینائٹ ہے، وہاں پر کاپر ہے، وہاں پر آئرن ہے. ہم کہیں گے یہ سارے پیسے آپ لو، ان کا حق بنتا ہے ان کا ترقی کا. دیکھیں بلوچستان سے نکلنے، پاکستانیوں سمجھو اس بات کو، بلوچستان سے نکلنے والی گیس پنجاب کے کونے کونے، سندھ کے کونے کونے میں، کے پی کے سے نکلنے والی گیس پورے پنجاب میں جاتی ہے. اسلام آباد میں بھی کے پی کے کی گیس استعمال ہوتی ہے. اگر کے پی کے عوام کو آپ گیس نہیں دیں گے، تربیلا سے بننے والی بجلی کراچی جاتی ہے، پورے سندھ میں جاتی ہے.
اور تربیلا کے ارد و گرد کے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے. تو وہ لوگ اگر اپنے حق کے لیے بولیں گے تو انہوں نے قربانی دی، جنہوں نے اپنی زمینیں، اپنی قبریں ڈبو دیں، مسجدیں ڈوب گئیں، پورے کا پورا ایک ڈسٹرکٹ کا ایریا سب، میں خود متاثر ہوں. میری برادری، میری قوم بہت، سب سے زیادہ جس علاقے پہ وہ جھیل بنی ہے، تربیلا ڈیم بنا ہے، تو میری برادری، میرے قبیلے کے لوگ سب سے زیادہ اجڑے ہیں. تو ان کو کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے. ان کو گھروں سے نکل گئے، اپنے مکان ڈوب گئے، زمینیں ڈوب گئیں پانی کے نیچے. اس کے بدلے میں ریاستوں نے کچھ نہ دے، کک مارے اوپر سے، انہیں گولیاں مارے. ایک انہیں گھروں سے بے گھر کرو، دوسروں سے گولیاں مارے. آگے سے پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ ہے اصل سچویشن. مرنگ بلوچ اسلام آباد آئی تھی منتیں کرنے کے لیے، 100 لوگ نہیں تھے اس کے ساتھ. آج تم نے اسے قید کیا ہوا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کسی کی بہن نہیں، کسی کی بیٹی نہیں؟ وہ پاکستان کی بیٹی تھی، پاکستان کی. اس سے بات کرتے. اسلام آباد آئی، آپ نے سردیوں کی راتوں میں واٹر کینن سے ٹھنڈا پانی، ان پر ٹھنڈے پانی کے پیپ برسائے. یہ طریقہ ہوتا ہے ریاست کو چلانے کا. اور تم صلح کراؤ گے نہ کشمیریوں کے ساتھ صلح، نہ پٹھانوں کے ساتھ، نہ بلوچوں کے ساتھ. پاکستان کا عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. یہ صلح کرائیں گے، بحیرہ ہرمز کو کھلوائیں گے اور اسے کروائیں گے. ایرانیوں نے میرے خیال میں 2 ٹوک جواب دیا ہے. آگے جنگ بڑھنے لگی ہے. دوسری طرف روس نے برطانیہ کو کہہ دیا ہے کہ تم یوکرین کو سب سے زیادہ اسلحہ برطانیہ دیتا ہے، انگلینڈ دیتا ہے، تو ہم تم پر حملہ کریں گے. دوسری طرف چائنا نے اور رشیا نے یہ کہا ہے کہ اب بہت ہو چکا، بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں چاہیے. اب انہوں نے کہا ہے، امریکہ کا ڈیفنس سیکرٹری راتوں رات پہنچا ہے رشیا میں، کیونکہ رشیا نے کہا ہے میں اب یوکرین کو جو بھی اسلحہ دے گا میں اس پہ حملہ کروں گا. ایران کے حوالے سے بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ بہت تماشا ہو چکا، کیونکہ یہ بحیرہ ہرمز سے ہمیں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا. ہمارا فیلڈ مارشل القایا ہوا جا رہا ہے اور محسن نقوی کو لے کے وہاں گیا ہے. وہاں سے انہوں نے انکار کر دیا. ایرانیوں نے کہا جی کہ ہم مزید اسلام آباد میں ہم ایک بار گئے تھے، وہاں پر جو معاہدہ آپ نے لکھا تھا، تم نے کیا تھا، اس پر عمل کرو جا کے. ہم بھی عمل کر دیں گے. امریکہ حملہ نہیں کرے گا، ہم حملہ نہیں کریں گے. بحیرہ ہرمز سے ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہو. ہمارے ملک سے، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں کوئی میری اجازت کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ہم نہیں کھولیں گے. باقی امریکہ جو معاہدہ ہوا تھا اسلام آباد میں، جو تم نے کروایا تھا، تم نے کہا تھا اس وقت بھی، امریکہ سے وہ تم نے بلائے تھے تو ہم گئے تھے، اس معاہدے پر عمل کرو، ہم مان لیں گے. ادروائز ہمارے ساتھ تماشے نہ کرو. تم روزانہ اسرائیل کے جانٹ بن کے، امریکہ کے ٹٹو بن کے، ان کے پیغام دینے کے لیے ہمارے پاس روزانہ نہ ہو. وہ یہ بزرگشان نے بھی کہا دیا ہے اور عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کی بکواس چیزوں پر ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ واپس آ کر کہیں گے بہت کامیابی مل گئی ہے، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو گیا ہے، یہاں پر ان کے ٹٹو ابھی سے پروگرام کرنے شروع ہو گئے، وقار میں اضافہ ہو گیا ہے. اسلام آباد میں جو صنع ہوا ہے، وقار میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک طرف اسلام آباد میں جو واقعہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جلا کے ظالموں تم نے مار دیا، اور وہ بچے وہ حادثہ نہیں ہے. میں نے کہا حادثہ وہ ہوتا ہے جو نیپال میں ہوا ہے، وہ حادثہ ہے، قدرتی آفت ہے. اتنا بڑا گلیشیئر آیا ہے کہ لوگ تیار نہیں تھے، اس کی پہلے اطلاع نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اتنی تعداد میں مر گئے، اجڑ گئے. وہ اور ہے، وہ ہوتا ہے قدرتی آفات، قدرتی حادثہ. یہاں پر یہ قدرتی حادثہ تو نہیں ہے، یہ تو ہاسپٹل ہے. وہاں پر لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، اور وہاں کی جو خواتین، جو بدوائیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں جب میڈیا والے جاتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر میڈیا سے چھپانے کے لیے ان وارڈ میں نہیں جانے دیا گیا. کہہ رہے ہیں 14 ہیں، اب آج خبر آ رہی ہے کہ 40 بچے تھے. میرے پاکستانیوں، ایک بچہ تھا، 40 بھی نہیں تھے، ایک بچہ بھی ہوا. تو یہ آپ اندازہ کریں، آپ کا لخت جگر ہو، وہ کسی کا بیٹا تھا، کسی انسان کا، کسی ماں کا، کسی باپ کا بیٹا تھا. آپ ذرا آپ چشم تصور میں اندازہ لگائیں، آپ کا بیٹا اس طرح سے آگ میں جل کر مر جائے، چھوٹا سا معصوم بیٹا، آپ پر کیا گزرے گی؟ اس لیے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلی باری آپ کی ہے. جب تک آپ اس ظالم نظام کے خلاف، اس ملک سے محبت کرنے والے عوام، اس ملک کے مسلمان اس جبر کے نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، آپ پر ظلم ہوتا رہے گا، ظلم ہوتا رہے گا. اور وہ کیا کریں گے؟ پاکستان کو ذلیل کر کے کہیں گے یہ ہم پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کر رہے ہیں. او بھائی، دنیا میں اس وقت پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں،
پاکستان کی اکانومی کہاں ہے، اپنے ریجن کے حوالے سے دیکھیں، بنگلہ دیش انڈیا سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ پاکستان کا جی این پی پر کیپٹا $1700، انڈیا کا $2700 اور بنگلہ دیش کا $2900، $2900، تمہارا $1700۔ یہ ہے ہماری اس وقت پاکستان کے کل ریزرو شریف خاندان اور آصف زرداری خاندان، ان دو حرام خوروں کے ریزرو $60 ارب، پاکستان کے کل ریزرو $7 ارب۔ پورے پاکستان کے جو اس وقت اثاثے ہیں، ریزروز ہیں $7 ارب۔ اور شریف خاندان اور زرداری کا میں نے پیچھے ایک ولاگ کیا تھا، آپ میرے پچھلے ولاگز بھی دیکھا کریں، میرا ہر آنے والا ولاگ گزشتہ سے پیوستہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ریالٹی، یہ ہے حقیقت، یہ ہے وہ جگہ جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں۔ ایسے میں رستہ کیا بچا؟ اب مریم نے ایکسپو چائنا میں ایک جگہ تقریر کی ہے، وہ میں رات کے ولاگ میں آپ کو وہ تقریر سناؤں گا اور آپ اور شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، ذلیلوں کو اللہ مزید ذلیل کرتا ہے۔ جنہوں نے دیکھیں، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، لیکن اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں دوسرے پارے میں، اور اللہ تمہیں آزماتا ہے مال دے کر اور تم سے مال لے کر، اللہ تمہیں اولاد دے کر اور اولاد لے کر، یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ عرض میں آپ کو کر دوں، اللہ جو دے کے آزماتا ہے وہ آزمائش بہت بڑی ہے، لے کے لینے والی آزمائش کم ہے، اس میں تو توبہ ہوتی ہے، اس میں تو معافی ہوتی ہے۔ دیکھیں، میرا بچہ مر گیا، جیسے ان معصوم بچے جلا دیے، ان کی ماں اور باپ کیا ہوں گی؟ وہ اور کچھ نہیں کرتے، روئیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، یا اللہ ہمیں تو نے یہ بچہ دیا تھا اور ہمارے حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے وہ بچہ جل کے مر گیا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ معافیاں مانگیں گے۔ تو یہ آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے، جن ماؤں کے اور باپ کے بچے فوت ہوئے، وہ بچے ان کے لیے بھی جنت کا شاید کوئی دروازہ کھولیں گے جا کے۔ وہ بچے دیکھیں، ان کے مرنے کی وجہ سے ان کے اپنے دل میں، میرا اپنا بچہ کافی لمبا عرصہ، میں آپ کو میرا بچہ ولید خان 4 سال اسی اسپتال میں، اسی چلڈرن اسپتال میں جو جلی ہے، آپ یقین کریں یہیں زیر علاج رہا، بعد میں اس کا انتقال ہوا، لیکن تب بھی موت مرا، اللہ کا اختیار تھا۔ تو زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ جلا کر حکومتی نااہلی کی وجہ سے وہ بچے مرے ہیں، اسے قدرتی آفت تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ پھر کہہ رہے ہیں سیکٹری صحت، سیکٹری ہیلتھ کو ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے، اسے سسپینڈ کر کے کل سیکٹری ہیلتھ کو اب اسے سیکٹری فائنینس لگائیں گے اسی عہدے پر۔ پہلے اس کی تنخواہ سیکٹری فائنینس کی 12 لاکھ تھی، اب اس کی تنخواہ 20 لاکھ ہوگی، یہ سسپینڈ کر دیا۔ یہ کیا بات ہوگی؟ مصطفیٰ کمال استعفیٰ دے گا، وہ استعفیٰ دے دے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ پرائم منسٹر، یہ پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، سارے کے ساروں کو دفع ہو جانا چاہیے، اور ان سے جتنی جلدی پاکستان کے عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے آپ کا اس ملک کی بقا اور بہتری اسی میں ہے کہ اس ظالم نظام کے خلاف، اس نظام کو نہ، وہ کہتے ہیں چہرے نہیں نظام کو بدلو، نظام نہیں چہرے بدلو، نہیں، نہ چہرے بدلو نہ نظام بدلو، اس سارے نظام کو بھی بدلو، اس سب چہروں کو بھی بدلو۔ انہیں جو صاحبان اقتدار ہیں وہ کہتے ہیں جس ملک میں یہ ہو، اس ملک کے ظالم حاکموں کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں مریم نواز کی چائنا میں گلفشانیوں کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے۔ اللہ حافظ۔